سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 5 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور وہ مجھے یاد ہے۔ اس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کے لیے اس کی امت میں کوئی نہ کوئی خلیل ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی دوست اور خلیل ہوا ہے، اور میرے خلیل ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ نے تمہارے دوست یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل جو ہیں وہ ابو بکر بن قحافہ ہیں، ابو قحافہ ہیں، اور میں اللہ کا دوست ہوں۔ تو گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز پہلے یہ بات فرمائی، اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، اور میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ اور یہ کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو جس انداز میں لوگوں نے سجدہ گاہ بنایا اور اس کے اوپر سجود و رکوع کرنے کا معاملہ کیا، اور جس طرح سے وہاں پہ وہ تمام معاملات جو بندے کے رب کے ساتھ ہونے چاہیے وہ ہم نے قبور کے ساتھ وابستہ کر لیے، یہی وہ بات ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسا رویہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میری قبر کو میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ یعنی میں نے جو بات میرے ذمہ تھی کہ دعوت کا کام اور دعوت کو پہنچا دینا، کیا میں نے وہ پہنچا دیا؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ رہے، یہ بھی 3 مرتبہ فرمایا۔ یعنی گویا اللہ پاک کی گواہی بھی اس کے اوپر حاصل کر لی کہ جو کام میرے ذمے لگا تھا، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش، اللہ کے دین کی دعوت کو تمام انسانوں تک پہنچانے کا معاملہ، تو گویا اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر گواہی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی اور 3 مرتبہ حاصل کی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، اور جب غشی دور ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے غلاموں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو پیٹ بھر کر کھانا دینا اور پہننے کے لیے کپڑے دینا اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ گویا یہ وہ اخلاقیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں کہ جب آپ کے اوپر غشی طاری ہو رہی تھی اور وفات کے دن جو ہے وہ بہت قریب آ چکے تھے، اور اس بات کی نصیحت، اس بات کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ وہ حقوق العباد ہیں جن کے اوپر اسلام نے زور دیا ہے۔ ہم حقوق اللہ کی طرف تو توجہ کسی نہ کسی درجے میں کر لیتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عبادات کی طرف کسی نہ کسی درجے میں ہماری کیفیت ہوتی ہے اور اس کی طرف ہمارا التفات ہوتا ہے، لیکن جو حقوق اللہ پاک نے بندوں کے سلسلے میں ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان سے عمومی طور پہ دیندار طبقہ بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ تمام حقوق جو انسانوں سے متعلق ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے جو انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی بندہ کوشش کرے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اس لیے کہ امکان یہی ہے کہ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق اگر مارے ہوں گے، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا قرض ادا نہ کیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو عدل ہونے والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کے روز ہر ایک کو اس کا حق دلایا جائے گا، حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو ان کو بھی قیامت کے روز اللہ پاک زندہ کرے گا،
حالانکہ ان کا حساب نہیں ہونا، لیکن ان کو زندہ کر کے اس دن بے سینگ کی بکری کو کہا جائے گا کہ آج سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے لے۔ یعنی یہ حقوق کی وہ اہمیت ہے جو اس حدیث میں واضح کی گئی ہے کہ اگر کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی جانے یا انجانے میں، اور اس کے بعد اس شخص سے آپ نے معافی نہیں مانگی، معذرت نہیں کی، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، معاشرے میں اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے دیگر لوگ جن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہت ہی نرم خوئی کا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر کبھی ہم سے زیادتی ہو جائے تو ہم اس زیادتی کی معافی ان اپنے احباب سے مانگ لیں، اور اگر کسی کی طرف سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے، اگر ہم خالصتاً للہ اس کو معاف کر دیں گے تو یقیناً یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے درجات پانے والی بات ہے کہ بندہ جو ہے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والا بن جائے۔ اور خاص طور پہ اس میں جو غلاموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یہی رویہ اپنے گھر کے ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ بندے کا ہونا چاہیے کہ ان کو اچھا لباس دے، ان کو اچھا کھانا دے، ان کو اچھی جو ہے وہ تنخواہ یا ان کا جو معاوضہ ہے اچھے طریقے سے ان کو ادا کیا جائے، تو یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی بندے کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد